فصل نمبر 65 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد، ذمہ اور جزیہ وصول کرنے کا طریقہ۔ ہجرت کے 8ویں سال سورہ بارات کے نازل ہونے سے قبل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا تھا۔ جب جزیہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے مجوسیوں اہل کتاب سے جزیہ وصول فرمایا، لیکن خیبر کے یہودیوں سے کچھ نہیں لیا۔ چنانچہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ اہل خیبر کے لیے یہ حکم مخصوص ہے، لیکن یہ بات عدم تفقہ کی علامت ہے، کیونکہ آپ نے ان سے آیت جزیہ کے نازل ہونے سے پہلے صلح کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ اہل کتاب سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ اس لیے اہل خیبر اس میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ ان سے پرانا معاہدہ چلا آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایک مقررہ حصہ پر خیبر کی زمین پر کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان سے اس کے سوا اور کچھ مطالبہ نہ ہوا اور دوسرے اہل کتاب پر جزیہ لازم کیا گیا جن کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کی طرف جلا وطن کر دیا تو خیبر کی زمین کی کاشت وغیرہ کے متعلق سابق معاہدہ بھی بدل گیا اور یہود خیبر کی حیثیت بھی دوسرے اہل کتاب کی سی ہو گئی۔ بعض حکومتوں کے دور میں جب شریعت و سنت پر عمل کم ہو گیا تھا، بعض لوگوں نے ایک ایسے مکتوب کا انکشاف کیا جو بظاہر قدیم معلوم ہوتا تھا لیکن جعل سازی سے تیار کیا گیا تھا، جس میں تحریر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر پر سے جزیہ ساقط کر دیا تھا، اور اس مکتوب میں حضرت علی بن ابی طالب، سعد بن معاذ اور صحابہ کی ایک جماعت کی شہادت موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس مکتوب کو جاہلوں کی ایک جماعت نے صحیح سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ آخر میں اس مکتوب کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس بھیجا گیا اور ان سے اس کے مطابق عمل کرنے میں مدد چاہی گئی تو انہوں نے اس پر تھوک دیا اور اس کے باطل اور جھوٹے ہونے پر 10 دلیلیں پیش کی۔ پہلی دلیل، حضرت سعد خیبر کے فتح سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ دوسری دلیل، جزیہ کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ تیسری دلیل، اس مکتوب میں بیکار اور سخت زمین کے ساقط کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ یہ چیزیں آپ کے زمانے میں مقرر نہ تھی بلکہ بعد کے ظالم بادشاہوں نے انہیں مقرر کیا تھا اور بعد تک مقرر رہے۔ چوتھی دلیل، اس مکتوب کا کسی عالم نے ذکر نہیں کیا اور نہ کسی سیرت و حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور نہ سلف کے زمانے کے یہودیوں نے اسے پیش کیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ لوگ اس کی حقیقت سے باخبر ہے۔ لیکن جب سنت کا علم کم ہو گیا تو بعض لوگ تحریف شدہ مکتوب کو سامنے لے آئے اور بعض خیانت پسندوں نے ان کی مدد کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خیانت کا پردہ فاش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ مذکورہ لوگوں کے علاوہ باقی کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ بعض کا خیال ہے کہ اہل کتاب اور دیگر کفار سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا اور عرب کے بت پرستوں کے سوا عجم کے بت پرستوں سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا۔ پہلا قول امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بھی اس کے موافق ہے۔ دوسرا قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور دوسری روایت کے مطابق امام احمد کا ہے۔ دوسرے قول کے حامی کہتے ہیں آپ نے عرب کے بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا، کیونکہ یہ حکم نازل ہونے سے قبل عرب کے تمام بت پرست اسلام لا چکے تھے اور وہاں کوئی بھی بت نہ رہا تھا اور بت پرست مشرک موجود نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے تبوک میں عیسائیوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اگر سرزمین عرب میں مشرکین ہوتے تو اتنی دور جانے کے بجائے مشرکین سے جہاد کرنا زیادہ اولیٰ تھا۔ جو شخص تاریخ غزوات اسلام سے روشناس ہے وہ بآسانی سمجھ لے گا کہ معاملہ یوں ہی تھا۔ پس ان سے جزیہ اس لیے نہیں لیا گیا کہ جن سے لینا تھا ان کا وجود ہی مفقود ہو چکا تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی تھی۔
جسے اٹھا لیا گیا ہے۔ آتش پرستوں اور بت پرستوں میں کچھ فرق نہیں، بلکہ بت پرست آتش پرستوں کی نسبت قدری بہتر ہے، کیونکہ ان میں دین ابراہیم کی تمسک یکگونا ظاہر ہوتا ہے، اور آتش پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلانیہ دشمن تھے، اور سنت نبوی سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب مشرکین میں سے کسی دشمن سے دو چار ہو تو اسے 3 باتوں میں سے کسی ایک بات ماننے کی دعوت دو، اگر وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کرے تو اسے قبول کر لو، الی آخرہ۔ علاوہ ازیں حضرت مغیرہ نے کسریٰ کے عامر سے بھی فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا جزیہ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش سے فرمایا تھا کہ کیا تم عرب ایک کلمہ کا اقرار کر لو گے کہ جس کی وجہ سے عجم والے تمہیں جزیہ دیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے نجران کے نصارہ سے 2000 جوڑوں پر مصالحت فرمائی تھی، اور یہ کہ وہ لوگ عاریتاً 30 زرہد، 30 گھوڑے اور 30 اونٹ اور ہر قسم کے 30 ہتھیار دے، جس کو مسلمان جہاد میں استعمال کرے اور انہیں واپس کرے۔ اس اثنا میں وہ اس تمام سامان کے ضامن بھی ہوں گے۔ اس کے بدلے ان کی عبادت گاہیں نہیں گرائی جائے گی، نہ ان کے پادریوں کو باہر نکالا جائے گا، نہ انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ کوئی شرارت نہ کرے یا سود نہ کھائے۔ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرارت یا سود خوری سے ذمہ کا عہد ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ عہد مشروط ہو۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو حکم دیا کہ ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافری لے لو۔ معافری یمن میں کپڑوں کی ایک قسم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیے میں جنس یا مقدار کی قید نہیں ہے، کپڑے، سونا، زیورات، ہر چیز ہے، اور مسلمانوں کی ضروریات کے مطابق اس کی مقدار میں کمی پیشی بھی جائز ہے، اور ذمہ کے حالات کا بھی لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے عرب و عجم کے جزیے میں تفریق نہیں فرمائی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے ان مجوسیوں سے بھی جزیہ وصول فرمایا ہے جو عرب تھے، کیونکہ عرب اس وقت ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس کوئی الہی کتاب نہ تھی، اور جماعت اپنی پڑوسی قوموں کے دین پر چل رہی تھی۔ چنانچہ بحرین کے عرب مجوسی تھے، کیونکہ ان کے پڑوس میں فارس کا علاقہ تھا، اور تنوخ و بحرہ اور بنو تغلب عیسائی تھے، کیونکہ یہ رومیوں کے پڑوس تھے، اور یمن کے قبائل یہود یمن کی مجاورت کے باعث یہودی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ کے احکام نافذ فرمائے، اور ان کے آباء و اجداد کا اعتبار نہیں کیا، نہ اس بات کا خیال فرمایا کہ یہ لوگ اہل کتاب کے دین میں کب داخل ہوئے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ بعض انصاریوں کی اولاد نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کے ذریعے یہودی مذہب کی منسوخی کے بعد اسے قبول کر لیا تھا۔ ان کے باپ نے انہیں زبردستی اسلام میں داخل کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ہر بالغ سے 1 دینار لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں اور عورتوں سے جزیہ نہ لیا جائے گا۔ اور جس روایت میں من کل حالم او حالمہ، یعنی بالغ مرد و عورت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور وہ موصول نہیں بلکہ منقطع ہے، اور اس اضافہ کا دیگر راویوں نے ذکر نہیں کیا۔ ممکن ہے بعض راوی کی تفسیر سے اس کا اضافہ ہو گیا ہو۔ فصل نمبر 66، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت سے وفات تک کفار و منافقین کے ساتھ معاملہ کا طریقہ۔ آغاز نبوت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی، اس میں یہ ہدایت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جو سب کا خالق ہے، جو آپ کی نبوت کی شہادت تھی۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے اٹھیے اور ڈرائیے۔
جو آپ کی رسالت کا اعلان تھا، اس کے بعد پھر آپ کو حکم ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنی قوم اور سارے عربوں اور تمام جہان والوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 10 سے کچھ زیادہ برس بغیر جنگ کے تبلیغ و دعوت دین کا کام کرتے رہے اور آپ کو صبر و درگزر کرنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور قتال و جہاد کی بھی اجازت اس طرح ملی، جو آپ سے قتال کرے اس سے آپ قتال کرے۔ پھر عمومی طور پر قتال و جہاد کا حکم ہوا تاکہ پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب جہاد کی اجازت کے بعد کفار کی 3 قسمیں ہو گئے۔ ایک وہ جن سے آپ نے صلح و معاہدہ کر لیا تھا، دوسرے وہ جن سے جنگ ہوتی رہی، تیسرے وہ جن سے جزیہ ادا کرنے کا معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی کہ مصالحین اور معاہدین سے عہد پورا کیا جائے اور جو عہد و پیمان توڑ دیے اس سے قتال کیا جائے۔ سورہ برات میں تینوں قسموں کے متعلق احکامات واضح کر دیے گئے۔ اس میں اہل کتاب سے متعلق فرمایا گیا کہ ان سے جنگ کی جائے یا پھر وہ جزیہ ادا کرے یا اسلام قبول کرے، اور کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تلوار سے اور منافقین کے ساتھ دلائل سے جہاد فرمایا۔ کفار کے معاہدوں سے اعلان برات کرتے ہوئے ان کی تقسیم کر دی۔ ایک قسم کے ساتھ قتال کا حکم دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عہد شکنی کی اور اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے عہد شکنی نہ کی اور ان کے معاہدے وقتی تھے۔ آپ نے ان سے جہاد نہ فرمایا بلکہ ان کے متعلق معاہدوں کی میعاد پوری کرنے کا حکم دیا۔ تیسری قسم وہ تھی جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا یا ان کے معاہدے مطلق تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی نہ کی تھی۔ ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ انہیں 4 ماہ کی مہلت دی جائے۔ جب یہ مدت گزر جائے تو پھر ان سے جنگ کی جائے۔ مندرجہ ذیل آیت میں اس مدت کا ذکر ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، زمین میں 4 ماہ چلو پھرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2۔ ذیل کی آیت میں حرمت والے مہینوں سے یہی مراد ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْہُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ ان مہینوں میں پہلا 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور ربیع الآخر کی 10 تاریخ کو 4 ماہ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول منہا اربعۃ حرم میں جو 4 مہینوں کا ذکر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک رجب کا مہینہ تنہا ہے اور 3 ایک ساتھ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان مہینوں میں مشرکین کو چلنے پھرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ ایک ساتھ نہ ہونے سے ایسا ممکن نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہینوں کے گزرنے کے بعد جنگ کا حکم تھا۔ چنانچہ عہد شکنی کرنے والوں سے آپ نے جنگ کی اور جن سے معاہدہ نہ تھا انہیں، اور جن سے بلا تعین مطلق معاہدہ تھا انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ عہد پورا کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا کا حکم تھا۔ پھر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اسی طرح ذمیوں پر جزیہ مقرر کیا۔ معاملہ کے اعتبار سے اس طرح 3 قسم کے لوگ تھے: ایک جنگ کرنے والے، دوسرے وہ جن سے معاہدہ تھا، اور تیسرے وہ جو ذمی تھے۔ اس طرح تمام اہل زمین 3 قسموں میں بٹ گئے: ایک مسلمان جن کا آپ پر ایمان تھا، دوسرے مصالحین جنہیں آپ سے کوئی خوف نہ تھا، تیسرے محاربین جنہیں آپ کی طرف سے ڈر لگا رہتا تھا۔ منافقین کے متعلق آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اعمال کو قبول کرنے اور باطن کے حالات اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ اس سے علم اور دلیل کی روشنی میں مناظرہ کیا جائے، اور ان سے اعراض اور سختی برتنے کا حکم ہوا، اور اچھے انداز سے انہیں سمجھانے کا حکم ہوا، اور ان کا جنازہ پڑھنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع فرما دیا، اور یہ ارشاد ہوا کہ اگر ان کے لیے بخشش طلب کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ فصل نمبر 67۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہمراہ رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ مزید حکم ہوتا ہے کہ ان سے آپ کی نگاہ نہ ہٹے، انہیں معاف کرے، ان کے لیے بخشش طلب کرے اور مشورہ لیتے رہے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ دوسری طرف یہ بھی حکم ہوتا ہے ان میں سے جو نافرمانی کرے اور جہاد سے پیچھے رہ جائے اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور آپ کی اطاعت کرے، جیسا کہ آپ نے تین پیچھے رہنے والوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ نیز آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ شرفاء اور دوسروں پر یکساں حد جاری فرمائے۔ آپ کو یہ بھی ہدایت تھی کہ بروں اور جاہلوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، برائی کا احسان سے، جہالت کا حلم سے، ظلم کا عفو و درگزر سے، قطع رحمی کا صلہ رحمی سے بدلہ دے۔ ایسے برتاؤ اور معاملہ سے دشمن بھی مخلص دوست بن جائیں گے۔ جنات و شیاطین سے بچنے کے لیے آپ کو استعاذہ کا حکم دیا گیا اور ان تمام اخلاق حسنہ کا ذکر سورہ اعراف، مومنین، حامیم سجدہ کے 3 مقامات پر آیا ہے، اس لیے کہ حاکم رعایا کے ساتھ 3 قسم کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے اوپر اس کا لازمی حق ہوتا ہے اور حاکم انہیں حکم دیتا ہے۔ ایسی صورت میں کوتاہی یا زیادتی کا بھی امکان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے حق کو لینے میں آپ ان کی سہولت کا خیال رکھیں اور اس کا نام عفو ہے۔ اسی طرح آپ کو حکم تھا کہ انہیں معروف کا حکم دے اور ایسی باتوں کا جنہیں عقول سلیمہ اور فطرت مستقیمہ جانتی ہو۔ اسی طرح اپنے حکم میں آپ سختی بھی نہ کرے۔ آپ کو یہ بھی حکم تھا کہ آپ کی جہالت کے مقابلہ میں اعراض و بے توجہی سے کام لے۔ یہ ہے روئے زمین پر بسنے والے جنوں، انسانوں، مومنوں، کافروں کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ۔ فصل نمبر 68 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا لشکر ہجرت کے 7ویں ماہ رمضان کے مہینے میں روانہ فرمایا، جس کا پرچم حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دیا تھا۔ آپ نے مہاجرین میں سے 30 صحابہ کو شام سے آنے والے قریش کے قافلے کے مقابلہ میں ارسال کیا، جس میں ابو جہل 300 آدمیوں کے ہمراہ آ رہا تھا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے تو مجدی بن عمر جہنی نے، جو دونوں فریق کا حلیف تھا، کوشش کر کے بیچ بچاؤ کیا اور جنگ نہ ہوئی۔ پھر ہجرت کے 8ویں ماہ شوال کے آخر میں عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر وادی رابغ کی طرف روانہ کیا، جس میں صرف مہاجرین 60 کی تعداد میں شریک تھے، اور ابو سفیان سے وادی رابغ میں مقابلہ ہوا، جس کے ہمراہ 200 آدمی تھے۔ اس جنگ میں تیر اندازی ہوئی، تلوار نہ چلی، نہ باقاعدہ جنگ ہوئی، اسے صرف مڑ بھیڑ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلے تیر مارا۔ ابن اسحاق نے اس کو حمزہ کے لشکر سے پہلے ذکر کیا ہے۔ پھر ہجرت کے 9ویں ماہ آپ نے 20 سواروں کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں حرار کی طرف بھیجا۔ اس کا مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ جا چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس غزوہ ابوا میں شریک ہوئے۔ یہ پہلا غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ آپ صرف مہاجرین کے ساتھ نکلے۔ قریش کے ایک قافلہ کی تلاش تھی، لیکن مزاحمت کی نوبت نہ آئی۔ پھر آپ اسی سال ماہ ربیع الاول میں 200 صحابہ کو لے کر ابوات کی طرف غزوہ میں نکلے۔ قریش کا ایک قافلہ مقصود تھا، لیکن مزاحمت کے بغیر ہی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 13ویں ماہ قرظ
بن جابر کے تعاقب میں نکلے، جس نے مدینہ میں مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب وادی صفوان پہنچے تو وہ بچ کر نکل جا چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 16ویں ماہ 150 مہاجرین کے ساتھ قریش کے ایک قافلہ سے معارضت کے لیے نکلے جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب آپ حضرات ذوالعشیرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ گزر گیا ہے۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس آنے لگا تو پھر آپ اس کے طلب میں نکلے اور بدر کا واقعہ و غزوہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 17ویں ماہ رجب میں عبداللہ بن جحش اسدی کو وادی نخلہ کی طرف 12 آدمیوں کے ہمراہ ارسال کیا۔ دو آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ قریش کے ایک قافلے سے جنگ کے لیے وادی نخلہ میں پہنچ گئے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور عبداللہ بن جحش دور نکل گئے۔ جب اسلامی لشکر وادی نخلہ میں داخل ہوا تو قریش کا قافلہ اس کے پاس سے گزرا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں مسلمان نے حملہ کا فیصلہ کیا۔ کسی نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا اور وہ قتل ہو گیا اور عثمان و حکم کو گرفتار کر لیا گیا اور نوفل بھاگ گیا۔ یہ لوگ قافلہ کا سامان اور قیدی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور خمس نکال کر الگ کر لیا۔ اسلام میں یہ پہلا خمس اور پہلا قتل اور پہلے دونوں قیدی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے ناراضگی اور بیزاری کا اعلان کیا۔ قریش اس واقعہ سے بھٹک اٹھے اور انہیں موقع ہاتھ لگ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتل کو جائز قرار دیا اور مسلمانوں پر بھی اس واقعہ کا سخت اثر ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے حرمت والے مہینہ میں جنگ سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ بات ہے جس کو تم نے منکر سمجھا۔ یہ اگرچہ برائی ہے لیکن کافروں نے اللہ کا کفر کیا، اس کی راہ سے اور اس کے گھر سے روکا اور اس کے اہل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ نیز جس شرک پر تم قائم ہو اور جو تمہاری طرف سے فتنے برپا کیے گئے، یہ ساری باتیں شہر حرام میں قتال سے بھی زیادہ بری اور سنگین ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس آیت میں فتنہ کی تفسیر شرک سے کی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا شرک ہے جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور جو اسے نہ مانے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے جہنم میں ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنہ کا مزہ چکھو۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 14۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں فتنہ سے تغذیہ مراد ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے فتنہ کا انجام چکھو، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ذوقوا ما کنتم تکسبون، اپنی کمائی کا مزہ چکھو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 24۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنہ میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ سورۃ البروج آیت نمبر 10۔ اس آیت میں فتنہ کی تفسیر مومنوں کو آگ میں جلانے سے کی گئی ہے، لیکن یہ لفظ اس سے زیادہ عام ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مومنوں کو ان کے دین کے سلسلے میں فتنہ میں ڈالنے کے لیے عذاب میں مبتلا کیا، اور قرآن کی جن آیتوں میں فتنہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جیسے ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعضوں کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 155۔
اس سے نعمتوں اور مصیبتوں کے ذریعے بندوں کی آزمائش مراد ہے۔ یہ فتنہ کا ایک رنگ ہے اور مشرکین کا فتنہ اس سے مختلف ہے، اور اسی طرح مومن کا مال و اولاد کے بارے میں فتنہ ایک اور چیز ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ ہوا جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین، ان میں اس کا رنگ بھی مختلف ہے۔ ایسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ دونوں فریق سے علیحدہ رہا جائے۔ کبھی فتنہ سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ لوگ فتنہ میں گر پڑے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 49۔ یعنی یہ لوگ نفاق کے فتنہ میں پڑ گئے اور رومی عورتوں کے فتنہ کے مقابلے میں اسے اختیار کر لیا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کیا ہے اور اپنے محبوب بندوں کو تنبیہ کی کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے تعویل کی تھی اس لیے ان سے جو تقصیر ہوئی ہے اسے توحید، فرما برداری اور ہجرت کے صلے میں